بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی دلچسپ اور پرسرار ویڈیو آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو روحانی سلسلے ہوتے ہیں، ابدال، کتب، ہوس، اس طرح کے مختلف درجات، یہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہوتے بھی ہیں یا لوگوں میں ویسے ہی مشہور کیا اندر؟ تو اس پر ویڈیو وہی بنا سکتا ہے جو اس سسٹم کو سمجھتا ہو یا اس میں سے خود گزرا ہو۔ میں اس سسٹم کا اتنا ہی واقف ہوں جتنا کہ شاید ایلن ماسک علمناتی سسٹم کا واقف ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگ مشکل باتوں کی طرف جاتے ہیں، مشکل باتیں انہیں اٹیک کرتی ہیں، اور روحانیت کو ایک بورڈ دھندا ہی سمجھا جاتا ہے۔ میں نے تہیہ کیا ہے کہ اسے فون کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس جو روحانی درجات ہیں، ان کو ولایت صغرا اور ولایت کبریٰ میں بھی بانٹا گیا ہے۔ وقت شام بالوی نے یہی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹے گاؤں کا چھوٹا کتب ہوتا ہے، بڑی آبادیوں کا بڑا کتب ہوتا ہے۔ وہ ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن آگے ان کے مختلف جو سلسلے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور جو آدمی روحانی طور پر اوپر چلا جاتا ہے وہ ان سلسلوں میں کسی میں داخل ہو جاتا ہے، اسے داخل کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہی دنیا کا سسٹم چلا رہے ہیں؟ تو اس کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بہت سی چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، شاید 80-90% فرق۔ اب یہ اس کی توجیہ یہ بھی ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک علیحدہ، ایک تو برین ہے، ایک مائنڈ ہوتا ہے۔ ہر انسان کا جو مائنڈ ہے اس کا اپنا بھی ہوتا ہے، ایک اس کے گروپ کا مائنڈ ہوتا ہے، جس پر سیگمنٹ فرائڈ تھے، رشارڈ تھا، کارل یونگ اور ایڈلر، ان دونوں نے اس پر بات کی کہ ہر فیملی کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، ہر گروپ کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، ہر سوسائٹی کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، اور دنیا میں یہ مختلف مائنڈ مختلف صورتوں میں کام کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں جس جگہ پر زیادہ برکت آتی ہے اس ایریے پر مائنڈ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ہوا کرتا ہے، پھر ہی وہاں برکت آتی ہے۔ لیکن اس برکت کا اللہ کے قانون سے بڑا گہرا تعلق ہے، جو نیکی، سچائی، انصاف اور صحیح سسٹم ہونے پر مبنی ہوتا ہے، وہ ملک اوپر چلا جاتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو ان روحانی درجوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے سینکڑوں لوگوں کو اس سلسلے میں ملا، میری اپنی یہ بڑی گہری تحقیق ہوتی ہے۔ جس بھی موضوع پر میں کروں، میں سوئی سلائی باتوں کے بجائے اپنی تحقیق کرتا ہوں۔ بہرحال مجھے اس میں پتہ چلا کہ عام لوگوں کے تقریباً 14 درجے ہوتے ہیں۔ ویسے روحانی درجے جس پر عام آدمی پہنچ سکتا ہے، ان کو میں نے اس سسٹم میں ڈیوائڈ کیا کہ یہ درجے انسان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوتے ہیں، وہ ان سے کیسے گزرتا ہے اور کس طرح پہنچتا ہے، اور ہر درجے کے 5ویں درجے سے شروع ہو کر 4 علیحدہ درجے ہوتے ہیں، یعنی پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر آدمی اگلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں، کہ لوگ کن کن روحانی تجربات سے گزر کر ان تک پہنچتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ پہلا اور تیسرا درجہ جو ہے، دنیا میں تقریباً 99%، 99% لوگ، ان کو کوئی خاص روحانی تجربہ نہیں ہوتا، یہ پہلے اور دوسرے درجے میں ہوتے ہیں، ان کو کوئی خاص روحانی تجربہ نہیں ہوا کرتا، وہ بھی تو اس پر یہ کوئی توجہ نہیں دیتے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ تیسرے درجے میں پہنچتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ عام لوگوں سے کچھ مختلف ہے، ان میں کچھ روحانی طاقت ہی ہے۔ یہ لوگ روحانیت میں گہری دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں، یہ اکثر ویرد وظائف کرتے ہیں، ان کو ہونے والی باتیں محسوس ہو جایا کرتی ہیں،
انہیں سچے خواب بھی آیا کرتے ہیں. یہ عام لوگوں سے زیادہ ذہین ہو جاتے ہیں. کھیلوں میں یہ عام لوگوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ تیسرا درجہ ہوتا ہے. پھر جب چوتھے میں یہ جاتے ہیں اس سے ترقی کر کر، تو اس میں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں واقعی روحانی طاقت ہے اور یہ روحانی سسٹم میں جم چکے ہیں. اکثر ان کی دعائیں پوری ہوا کرتی ہیں. یہ دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، بذریعہ دم، بذریعہ ورد و وظائف. کچھ لوگ تویزوں میں بھی لگ جاتے ہیں. تو مختلف ذرائع سے یہ لوگ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں. اکثر ان کی جان کی خود بخود حفاظت ہوا کرتی ہے. ان کے زیادہ تر کام خود بخود ہو جایا کرتے ہیں. ان کو اکثر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے کمرے میں کوئی ہے. یہ دائیں بائیں دیکھے تو انہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن اکثر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی غیبی طاقت مدد کر رہی ہے. یہ لاہور میں اکثر محلوں میں ہر دوسرے محلے میں ایک آدھ آدمی آپ کو اس لیول کا نظر آئے گا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی سے کوئی اذن لے کر، اجازت لے کر، شاگردی کر کے یہ چیزیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ تیسرے چوتھے درجے میں ضرور ہوتے ہیں. یہ لوگوں میں مدد کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ پانچویں درجے پہ آتے ہیں. یہ اسلام آباد جیسے شہر، پنڈی وغیرہ جو شہر ہیں، ان دونوں کو ملائیں تو ان میں 4-5 ہوا کرتے. ان لوگوں میں اونچے درجے کی دم یا ہیلنگ کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ علاج بیماریوں کا زیادہ تر کامیابی سے علاج کر لیتی. انہیں اکثر دست غیب بھی ہوا کرتا ہے. یعنی یہ اٹھیں تو ان کے پاس کچھ چیزیں پڑی ہوں گی جو انہوں نے رات کو نہیں رکھی ہوتی. تو اس کی بہت سی آگے صورتیں ہیں دست غیب کی. یہ دوسری جگہ پر بھی کبھی کبھی موجود ہوتے ہیں. اکثر لوگ انہیں 2 جگہ پر دیکھتے ہیں، لیکن خود کو انہیں خبر نہیں ہوا کرتی. اگلے درجوں میں ان کو خبر ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ اکثر ان میں اچھے درجے کشف بھی پایا جاتا ہے. دوسروں کی روحانی رہنمائی بھی یہ ضرور قائم ہوتے ہیں. تو یہ 5واں درجہ ہوتا ہے. اب جو چھٹا درجہ ہے وہ 1-1.5 کروڑ آبادی میں 1 یا 2 ہوتی ہیں. لاہور جیسے شہر میں ایک آدمی ضرور ہوتا ہے اس قسم. ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کی اداسی ختم ہو جاتی ہے. بات چیت نہ بھی کریں، آپ بیٹھیں گے آپ کی اداسی ختم ہو جائے گی. روح کی طاقت جاگنے لگ پڑتی ہے. آپ کو ایک عجیب سا سور ملتا ہے وہاں بیٹھے نہیں فیملی سے، چاہے آپ خاموش بیٹھیں. ان لوگوں پہ ایک اور چیز پائی جاتی ہے، اکثر سیف زبان ہوتی ہے. یعنی یہ جو بات منہ سے نکالنے وہ ہو جایا کرتی ہے. یہ موسم پر اثر انداز ہونا، یعنی بارش ہو تو روک لینا، بارش کرا دینا، اس قسم کی چیزیں بھی کر لیا کر. یہ چھٹے درجے کے لوگ ہوتے ہیں. اب جو 7واں درجہ ہے یہ پورے ملک میں جیسا ہمارا ملک ہے، اس میں اکثر ایک آدھ آدمی ہی ہوا کرتا ہے. 2 بھی ہوا کرتے ہیں کبھی کبھی، لیکن آپ ایک ہی سمجھیں. جیسے گنگول شریف والے زندہ پیر جو تھے، میں لوگ آج کا معلوم بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 99 میں فوت ہوئے. یہ ان میں سے 7ویں درجے میں تھے. یہ فاصلے پر چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں. یہ دوسروں کی دور سے کچھ مدد بھی کر لیا کرتے ہیں. ان کے چھوٹے موٹے کام خود بخود ہو جایا کرتے ہیں. خرچہ چاہے ان کا کروڑوں کا ہو، یہ خود بہت پورا ہو جایا کرتا ہے. یہ 7واں درجہ ہے. اس کے بعد جو ہم آگے زیادہ اہم، بہت اہم درجوں میں جا رہے ہیں، یہ 8واں اور 9واں درجہ. میں ان دونوں کو اکٹھا بیان کر، اور یہ باتیں صرف باتیں نہیں ہیں، اس کے پیچھے میری 30 سالہ تجربات بھی شامل ہیں، اس چیز کی اسٹڈی شامل ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک آدھی ہوا کرتا ہے. پوری دنیا میں ایک آدھ لوگ. یہ لازمی اپنی دعائیں تو قبول ہوتی ہے، لازمی مشابت دعوات بھی بنتے. پچھلی یاد رہے کہ پچھلی تمام صفات اگلے درجے والوں میں موجود ہوتی ہے. یعنی جو بھی چیزیں وہ پچھلے درجے والی ہیں وہ ان میں آٹومیٹک ہوتی ہے. ماضی کے جو اکثر بڑے بڑے بزرگ تھے انڈیا کے، وہ انہی درجوں میں تھے.
یعنی آخری نامے درج ہوئے تھے. اس درجے میں لوگوں کی جان ہر مشکل سے مشکل صورتحال میں بچ جایا کرتی ہے. انہیں گولی نہیں لگا کرتی, ان کو بہت سی اور چیزیں ان کے ساتھ شروع ہو جایا کرتی ہے. انہیں علم لدنی بھی ہوتا ہے, یعنی یہ ایسی باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں جن کا بظاہر کوئی رابطہ نہیں ہوتا. قدرت اپنے راز ان پر اوپن کرنا شروع کر. تو ہم 8ویں نامے درجے کے بعد 10ویں 11ویں درجے میں گئے. یہ بڑا ہی اونچا درجہ ہے. پورے ہندوستان کی تاریخ میں 3-4 ہستیاں ہی ایسی تھی جو اس درجے تک پہنچی. یہ میری اسٹڈی ہے, میں اپنی علم کا دعویٰ نہیں کرتا. یہ غوث کے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کا غوث ہے. حالانکہ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے شعبے, مثل چشتی, قادری, سہروردی, نقشبندی, انہوں نے اپنے اپنے کتب بلکہ غوث تک بنائے ہوتی. لیکن اصل بات کوئی اور ہے. پوری دنیا میں ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو ان کا لیڈر ہوتا ہے. یہ عجیب ناممکن قسم کے کام بھی کرنے کے اہل ہوتے ہیں. ان کاموں کی تفصیل میں نہیں جاؤں. ان کے آنے سے پورے ملک میں ترقی شروع ہوتی ہے, پورا ملک اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے. خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس درجے کا بندہ آ چکا ہے. یہ 11ویں درجے کے لوگ ہوتے ہیں. اب 12واں درجہ ہے, اس میں چند ایک لوگ ہی پہنچ پائے ہیں. 3-4 ہستی تھی جن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد ابو الحسن فرقانی تھے, چند اور لوگ تھے. چند بندے ہی مجھے محسوس ہوئے, 4 سے اوپر نہیں. 5واں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ان کے آنے سے اسلام ایک نئے دور میں داخل کرتا ہے. دنیا میں عجیب و غریب تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ان کی بہت سی چیزیں عجیب و غریب باتیں ہوتی رہتی ہیں. یہ بات کہ اس کے بعد ایک 13 اور 14 درجہ ہے. ان کی صفات بتانا یہاں غیر ضروری ہے. یہ غالباً مردے زندہ کرنے قسم کی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں, اس سے آگے ان کچھ چیزیں ہیں. لیکن کبھی کبھی کوئی لوگ جو 5ویں 6ٹھے درجے کے ہیں وہ بھی کسی کو سکتا ہوا ہو یا ان کو زندہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو 13-14 درجے کے ہیں یہ بہت زیادہ کیسوں میں اس کے اہم ہیں. انسان بہت کچھ سیکھے گا. اسلام میں دین پورا کر دیا گیا. قرآن میں ہے کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اپنا دین کا عمل کر دیا, اسلام کو اور کہیں نہیں پسند کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان میرے بعد میرے سے بڑا کام کرے گا. یعنی جو رسولوں کا درجہ ہے وہ اللہ سے پیغام دینے کی صورت میں بہت اونچا ہوتا ہے. لیکن بہت سی روحانی چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرے لوگ بھی کیا کرتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کو ملے, ان کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں, اور حضرت خضر نے انہیں ریجیکٹ کر کے تک دی. حالانکہ قرآن پاک میں خضر نام نہیں بیان ہوا, لیکن روایتوں سے یہ آیا. لیکن یہ واقعہ ہوا, قرآن میں بیان بھی ہوا. انسان 14 سے اوپر کے درجوں میں جائے اور قیامت سے پہلے. یہاں پہ ایک چیز آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ جو پیغمبر اور رسولوں کی باتیں ہوتی تھیں وہ اللہ سے ڈائریکٹ پیغام ہوتا تو وہ 100% ٹھیک ہوتی. باقی جس بھی بندے کی باتیں ہو ان میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ یا غلطی کا امکان رہتا. 100% صحیح صرف قرآن پاک آپ کو ملے گا, اور اس کے علاوہ 100% نتیجے پر پہنچنا بڑا معاون. یہ تمام چیزیں میں نے بڑی کوشش سے اکٹھی کی. اس کی تفصیل آپ کو میری کتاب روحانیت اور دانش اور حقیقتیں مل جائے گی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آ جائے انجائٹ فن, یہ کتاب انشاءاللہ عن قریب آپ دیکھیں گے, ورنہ آپ خرید سکتے ہیں لاہور سے بھی, مجھے کانٹیکٹ کریں. تو یہ درجات سمجھانا میں چاہتا تھا کہ آپ کو ان کی خبر ہو جائے, بجائے اس کے کہ آپ کتب اوس ابدال ان میں رہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روحانی درجے کس طرح شروع ہوتے ہیں, انسان کن تجربات میں سے گزرتے ان تک پہنچتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.